فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی رب الاجسام بھی ہیں اور رب الارواح بھی ہیں، خالق الارزاق البدنیہ بھی ہیں اور خالق الارزاق الروحانیہ بھی ہیں، یعنی ہمارے جسم کو بھی غذا دیتے ہیں، ہماری روح کو بھی غذا دیتے ہیں۔ جسمانی غذا ماں باپ کے ذریعے سے دیتے ہیں اور روحانی غذا انبیاء اور اولیاء کے ذریعے سے دیتے ہیں، اور وہ ذکر عبادت ہے جس سے رفتہ رفتہ تربیت ہوتی ہے۔ جس طرح جسم 15 سال میں بالغ ہوتا ہے تو روح کے بالغ ہونے میں بھی کچھ زمانہ لگتا ہے۔ یہی شان ربوبیت ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ الحمدللہ کی دلیل رب العالمین ہے۔ اگر کوئی بچہ پوچھے کہ کیا دلیل ہے کہ آپ ہمارے اماں ابا ہیں، بالفرض وہ پوچھے، آج کل کے بچے بہت شارپ ہوتے ہیں، کوئی اگر پوچھے کہ آپ کے پاس کیا دے، آپ ہمارے اماں ابا ہیں، تو ماں باپ کہیں گے کہ دلیل یہ ہم تمہیں پال رہے ہیں۔ اتنی محبت سے وہی پالتا ہے جو اماں ابا ہوتا ہے۔ تو ربا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ بندوں کو محبت سے پال رہے ہیں۔ ہمارا پالنا ہی دلیل ہے کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان رب العالمین ہے کہ میں تمہیں پال رہا ہوں، تمہارے پالنے کے لیے میں نے زمین و آسمان بنائے، چاند، سورج، بادل اور ہوائیں، سارا نظام کائنات پیدا کیا اور ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ ایک لقمہ جو تمہارے منہ تک پہنچتا ہے اس میں زمین و آسمان، چاند اور سورج، بارش اور ہوائیں، غرض پوری کائنات خدمت میں لگی ہوئی ہے، تب ایک لقمہ تیار ہوتا ہے۔ دھوپ نہ نکلے تو فصل نہیں تیار ہوتی، بارش نہ ہو تو مسائل ہوتے ہیں۔ دھوپ بھی ہونا ایک وقت میں ضروری ہے اور بارش بھی ہونا ضروری ہے، وہ دونوں اپنے اوقات میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا نظام اللہ تعالی نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یعنی ساری دنیا ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے بنایا۔ لیکن ہم لگ گئے دنیا کے لیے، ہم دنیا میں اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا میں خوب تحقیقات کریں اور دنیا سے خوب فائدہ اٹھائیں، جبکہ ہماری پیدائش کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی بتا دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمام جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ یہ عربی کے معنی حصر کے ایسے ہی بنتے ہیں، یعنی صرف عبادت کے لیے پیدا کی، عبادت اور معرفت کے لیے۔ باقی ساری چیزیں ضروریات ہیں۔ مقاصد اور ضروریات میں فرق ہوتا ہے، مقصد اور ضرورت میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے مقصد ہوتی ہے ریل گاڑی، تو ریل گاڑی سے کوئی اترا اور اس کو چائے ملی 25-50 روپے کی، اب تو 50 روپے کی چائے ہو گئی۔ اب وہ چائے پینے لگا، ٹکٹ کتنے کا ہے؟ 5-6-7 ہزار کا ٹکٹ لے کے آیا۔ اب چائے پینے لگا تو اس کو خیال آیا کہ بھئی ٹرین چلنے لگی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ چائے پوری کرے گا، پھر اگلی ٹرین میں بیٹھ جائے گا۔ عقل مند ہوگا تو ایسا ہی کرے گا نا، لہذا وہ فوراً چائے کو چھوڑے گا، چاہے وہ ابھی یہ 2 ہی گھونٹ پی تھی، گرم چائے تھی، اس کو چھوڑے گا اور ٹرین میں سوار ہو جائے گا، کیونکہ چائے کو لے کے بھی سوار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وقت وہ ضرورت کو قربان کرے گا مقصد پر۔ تو یہی ہے کہ یہ دنیا کی ہر چیز ضرورت ہے۔ جیسے پورے گھر میں 200 گز کا پلاٹ ہے، 200 گز کا، 400 گز کا پلاٹ ہے، یہ مقصد ہے، اس کی ضرورت بیت الخلاء ہے۔ اب کوئی کہے کہ بیت الخلاء بھی ہمیں، بیت الخلاء 200 گز پہ بیت الخلاء بنا دے، یہ بھی ضروری چیز ہے نا، ضروری چیز ہے۔ ضروری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے ضرورت پوری ہو جائے، جس کے بغیر ضرر ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ 2, 4, 5, 6 فٹ میں، آج کل اور بھی ذرا بڑے اور بہت قیمتی بن رہے ہیں، اس میں لاکھوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، تو چلو 5, 7, 10 فٹ میں بنا دیا، اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں بنائے گا کہ 200 گز میں آدھا باتھ روم بنا دیا۔ تو دنیا کو اتنا حاوی کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے 200 گز میں 100 گز پہ باتھ روم بنا دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اتنا ضروری ہے کہ رات دن ایک کر کے، نمازیں چھوڑ کے، حلال و حرام کی فکر چھوڑ کر، اتنی دنیا ضروری ہے۔ یہ ایسے ہی ہم نے ضرورت کو سر پہ سوار کر لیا اور مقصد کو بھول گئے۔ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ رات دیر سے آتے ہیں تو فجر رہ جاتی ہے، یعنی مقصد کمانا ہوا اور کھانا ہوا، اور نماز ثانوی درجہ ہو گئی، ضرورت کے ذریعے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں۔ 3 بجے ایک صاحب ملے مجھے، یہیں پر رہتے تھے وہ، یعنی قریب محلے میں رہتے تھے، اب جانے کہاں رہتے ہیں،
تو اکثر مسجد میں رہتے تھے وہ، دیر تک، عشاء کے بعد بھی دیر تک مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، مسجد کا کھوٹا جس کو کہتے ہیں، پھر اچانک غائب ہو گئے. اب اتنا یاد بھی نہیں رہتا کیونکہ بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں. اچانک ایک دفعہ کہیں گاڑی میں ملے، کسی راستے میں کہیں پر اچانک ملاقات ہو گئی. میں نے کہا کہاں چلے گئے آپ تو بہت مسجد میں آتے تھے. کہاں میری نوکری لگ گئی، دن میں 3 بجے جاتا ہوں اور رات کو 3 بجے میری چھٹی ہوتی ہے، تو اس لیے نوکری ایسی لگ گئی کہ اس پر کوئی، یعنی کہ اس کے بعد بالکل مسجد آنا چھوڑ دیا. یہ کون سی نوکری ہے کہ رزق ملا تو رزاق کو بھول گئے. میں نے کہا ابھی آپ 3 بجے چھٹی کرتے ہیں، 4 بجے تک گھر آتے ہوں گے تو نماز پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ کے سوئیں اور ظہر پڑھ کے جائیں، اور وہاں بھی نماز کے لیے ان سے چھٹی لیں. مسلمان ہے، منع نہیں کرتا، لیکن آدمی خود ہی سست ہو جاتا. یعنی گویا مقصد ہاتھ میں آ گیا تو اب نماز کو چھوڑ دیا، نماز کوئی مقصد نہ ہوئی. اللہ کی بندگی کو ہم نے مقصد نہیں سمجھا، ثانوی درجے میں سمجھا. ہاں کرتے تھے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ہم بھی پڑھتے تھے، پھر ذرا پریشانی میں لگ گئے نا، بچے زیادہ ہو گئے، اب بھی کریں گے انشاءاللہ، ابھی بھی کوئی پروگرام کریں گے. یہ ایسے بہت سے لوگ ملتے. یہ وہی ہے کہ انہوں نے بندگی کو ثانوی درجے میں سمجھا، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہی ہماری بندگی ہے، تمہاری زندگی کا مقصد ہماری بندگی ہے. کاش کہ یہ بات آج مسلمان کو سمجھانا پڑ رہا ہے، مسلمان کو، غیر مسلم کو نہیں. غیر مسلم تو بیچارہ ہے ہی جہنمی اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن مسلمان کو جو کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور ہمارے عرف میں آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں فلانا تو فلانے کا یا فلانی کا کلمہ پڑھتا ہے، یعنی اس کے پیچھے گھومتا ہے. تو وہ کلمہ پڑھنے والا تو اس کو کہتے ہیں جو انتہائی خشوع و خضوع سے کوئی کام کرتا ہے. ہمارے ہاں کلمہ پڑھ کے بھی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی نافرمانی کر رہے ہیں. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی صورت بنانا پسند نہیں ہے. روزانہ اٹھ کے مسلمان شیو کرتے ہیں اور نبی کی صورت کے خلاف بنا کے اب اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں، پڑھا لکھا اسمارٹ. جو پوری داڑھی نہیں رکھتے وہ چھوٹی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کریں گے اس میں سے کٹیں. جو پوری رکھتے ہیں وہ کالا خضاب لگاتے ہیں. یہ سب پوچھنا چاہیے اہل علم سے. وراثت کا مسئلہ پوچھتے ہیں، طلاق کا پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ داڑھی کو کالی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، بالوں کو کالا کرنا بڑھاپے میں کیسا ہے. کسی کو جوانی میں ہو جائے شریعت منع نہیں کرتی. 30 سال کا جوان ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی شادی ہوئی ہے تو ابھی 30 سال کا ہے، ابھی بڑھاپا شروع نہیں ہوا ہے. بڑھاپا شرعی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے بھی اور طبی اعتبار سے بھی 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے. تو 40 سال کا جب آدمی ہو گیا اب وہ بڑھاپے کی طرف چل پڑا. اب وہ اگر بالوں کو کالا کرے گا تو گناہگار ہوگا. اور 40 سے کم ہے تو 40 سے کم والا آدمی جو ہے اس کیونکہ وہ فطرت کے خلاف نزلے کی وغیرہ کی وجہ سے بعض دفعہ بال سفید ہو جاتے ہیں تو اس کو کالا کرنے کی گنجائش ہے. اچھا وہ بھی نہیں ہے لیکن گنجائش اس لیے کہ وہ فطرت کے خلاف ایسا ہو گیا بیماری کی وجہ سے تو اس کے پاس عذر موجود. لیکن آج عام طور پہ 50 55 60 سال کے لوگ کالا کولا لگاتے ہیں اور اس کا کلر جو ہے کالا آتا ہے. حضرت میر صاحب کے پاس ہم ہوتے تھے، حضرت میر صاحب حضرت والا کے خلیفہ خاص اور قلندر زماں تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. لیکن ہم نے اپنے اللہ والوں کو دیکھا کہ یہ نہیں کہ اللہ کی یاد میں ایسے مست ہیں کہ مسائل کا پتہ ہی نہیں، جماعت نکل گئی پتہ ہی نہیں چلا. یہ سب سے پہلے سنت و شریعت کو رکھتے. ایک آدمی کو دیکھا یہ تم نے کیا لگایا؟ حضرت میں نے براؤن لکھا تھا خضاب، وہ رنگ ذرا گہرا ہو گیا. فرمایا اس کا ڈبے کا نہیں چلے گا، دیکھو کہ رنگ کیا آیا ہے. اب آئندہ خبردار نہ لگانا، اس پہ استغفار کرو اور آئندہ براؤن کلر لو، ریولون کلر. ہمیں پتہ چلا کہ بتایا کہ ریولون کلر 30 نمبر یہ براؤن کرتا ہے، اور یہ جو آج کل لوگ لگا رہے ہیں اس میں ڈارک کرتا ہے یہ اور کالا کر دیتا ہے. تو جو اصل وہ ہے اس کا اعتبار کس کا نظر کیا آ رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ ہے کہ آدمی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے. تو اپنی بعثت اور ہمیں پیدا ہونے کا مقصد سمجھنا چاہیے. مقصد حیات کیا ہے؟ خالق حیات کو راضی کرنا. اس کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی ہے، ہنسنا بولنا بھی ہے. 8 گھنٹے کی نوکری ہے، اگر اس نوکری میں یہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے جا رہا ہے اور شام کو آ رہا ہے ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، سارے کام، تو یہ کمانا بھی اس کا ثواب ہے. یہ نہ سمجھیں 8 گھنٹے یہ پھٹیک کر رہا ہے، بلا وجہ ضائع ہو رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کے تسبیح پڑھتے. جتنا تسبیح پڑھنے میں ثواب ہے اس سے زیادہ رزق حلال کمانے میں ثواب ہے. رزق حلال کمانا عبادت ہے، محنت کرنا. الکاسب حبیب اللہ، جیسے فرمایا
التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اسی طرح ہاتھ سے کام کرنے والا، محنت کرنے والا، کسب کرنے والا، کاروبار کرنے والا، یہ بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر یہ نہیں کرے گا تو دوسروں پہ نظر رکھے گا، یا تو لوٹ مار کرے گا، چوری کرے گا، اور نہیں تو کھنکھارے گا کہ بھئی یہ میں ذرا ادھر مصروف رہتا ہوں تو آپ ذرا میرا خیال کریں. ایسا اگر کوئی کہے تو اس کو کس نے کہا ہے تم عبادت میں مصروف رہو، تم بھی جا کے کماؤ. اس سے زیادہ بہتر ہے تم کماؤ، دوسروں سے سوال کرنے سے دوسروں سے سوال کرنا جائز نہیں. تو یہ کمانا بھی اسی لیے صرف حلال قرار نہیں دیا بلکہ عبادت قرار دیا کہ اپنے تو اس لیے اگر جو جائز حدود میں کوئی منع نہیں کر رہا ہے، ناجائز حدود سے ہمیں رکنا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع ہو جائے بس وہاں سے رکنا ہے. جو وہ حکم دے تو حلال ہے، جو وہ روک دے تو حرام ہے. ہمارے مسلمانوں کا معاملہ عجیب ہے. ابھی میں حرم میں تھا، اب جس کو دیکھو وہ کیونکہ طواف میں تو ہو جاتا ہے کہ اختلاط ہوتا ہے، مجبوری ہے، حالانکہ اس کو الگ کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے. لیکن وہ عورتیں ہر جگہ گھسی چلی جا رہی، وہ سمجھتی ہیں وہاں جب ہوتا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. ہر جگہ نہیں ہو سکتا، مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں. عام طور پہ عورتیں ایک دوسرے کو کیا سمجھاتی ہیں؟ جو بے پردہ ہے نا، جو غیرت سے خالی بے پردہ گھومتی ہیں، وہ با پردہ عورتوں کو کیا کہتی ہیں؟ ہاں تم بڑی ملانی بنی ہو، پردہ کرتی ہو، کل کو بچہ ہوگا ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی تو کتنا پردہ کرو گی. لو بھی پہلے سے ہی مجبوری کے احکام الگ ہیں. کوئی کہے کہ ہم تو خنزیر کھاتے ہیں، جب بھوکے رہو گے تم خنزیر نہیں کھاؤ گے کیا؟ تو بھوکے حالت میں خنزیر کھانا اور ہے، بھوکی حالت میں خنزیر کھانا اور ہے، اور مزے کے لیے سالن پکا کے کھانا کتنا بڑا حرام ہے سب جانتے ہیں. کتا خنزیر کوئی کھا سکتا ہے، لیکن جب آدمی مر رہا ہو تو یہ چیزیں کیوں جائز ہوتی ہیں؟ بقدر حیات. یعنی 2 کلو پکا کے اور 1 کلو اچھی طرح کھایا کہ جیسے آدمی سیر ہو کے بکرے کا گوشت کھاتا ہے، اتنا نہیں، اتنا کہ جس سے زندگی باقی رہے. یہ ہے. تو آج ہم عام حالات کو مجبوری کے احکام پر یہ لوگ منطبق کرتے ہیں. مجبوری کے احکام الگ ہیں اور عام حالات کے احکامات بالکل الگ ہوتے ہیں. سفر کے احکام الگ ہیں، حضر کے الگ ہیں. آدمی حضر میں اگر وہی آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، نماز نہیں ہوگی. امام صاحب کہتے ہیں سفر میں کوئی 4 رکعت پڑھے گا وہ بھی واجب الادا ہے، اس کی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں جو حکم ہے اس کو وہی پورا کرنا ہے. تو یہ سمجھے بغیر اپنی طرف سے یہ جاہلانہ دلائل ہیں کہ اس وقت مجبوری میں بھی تو مجبوری میں کرنا اور ہے اور عام حالات میں کرنا اور ہے. تو بہت سے لوگ مجبوری کے احکام کو عام حالات کے احکامات پر منطبق کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے ہیلے بہانے، حالانکہ ان کا دل جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. ایک ہے کہ آدمی رہ رہا ہے، پردہ ہو رہا ہے، کبھی بھابھی اور دیور میں ٹکراؤ ہو گیا، مراد یہ آمنا سامنا ہو گیا، نظر بھی پڑ گئی، ہٹ کے چلی گئی، گناہ نہیں ہوگا، استغفار پڑھنا چاہیے. لیکن ایک ہے بے محابہ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ جو ہے ہنسنا بولنا بھی ہو رہا ہے، مذاق بھی چل رہا ہے، اور کیسا مذاق ہوتا ہے سب جانتے ہیں دیور بھابھی میں، یہ کیسے جائز ہوگا؟ وہ کہتے ہیں وہ وہاں بھی تو سامنا ہوتا ہے. سامنا اچانک ہو جانا اور ہے، بازار میں ہونا اور ہے، اور گھر میں ہونا اور ہے. ہر جگہ کے مسائل الگ ہوتے ہیں، مجبوری کے مسائل الگ ہوتے ہیں، عام حالات کے مسائل الگ ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے، مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.